بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک یعنی کہ 23 اور 25 اور 27 29 رات کا یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش ظاہر کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجائے، یعنی کہ تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا یعنی کہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج ماہ رمضان المبارک 23 تاریخ ہے اور 23 اور 25 اور 27 29۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حضور انور سرکار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت سے جو مرد یا عورت یہ خواہش ظاہر کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں مانگے اور ان تاک راتوں کے اندر ان نفلوں کی ضرور پابندی کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمانداری ہو کر بعرض ثواب شب بیداری کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ یعنی کہ با سورہ اخلاص 7 بار بعد ختم نماز استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو اپنے مسئلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہو، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں لگاتے رہیں۔ پڑھنے والا ان کے جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ 1 بار سورۃ التکاثر اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر سے اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے، اور عابدوں کے اور زاہدوں کے طریقے کے مطابق ان 5 تاک راتوں میں حسب ذیل طریقے سے نوافل پڑھی جائیں جن کا ثواب بے پناہ ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کی 21 شب کو یعنی کہ 4 رکعت نماز سلام سے پڑھے، پھر ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو 21 شب کو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ یا سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھے، اس نماز اور اس شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 21 شب کو یا 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے سے یعنی سورہ قدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ ماہ مبارک کی 23 یعنی کہ وین شب کو 4 رکعت نماز و سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے،
پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت اور گناہوں کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر ایک دفعہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھے اور بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے، یعنی کہ تیسرا کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے، انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا۔ یعنی کہ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ رحمان 1 دفعہ پڑھنے سے بہت ہی افضل ہے۔ ماہ رمضان کے 25 تاریخ کے شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص یعنی کہ 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے۔ بعد سلام کے کلمہ طیب پڑھے، یعنی کہ پہلا کلمہ 100 دفعہ پڑھے۔ درگاہ وہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ یعنی کہ 25ویں شب کو 4 رکعت آپ نے پڑھ لی، نماز و سلام سے پڑھی۔ ہر رکعت میں یعنی کہ بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ یہ نماز بخشش کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھ، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کو پڑھ لے کہ سورۃ قدر ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھے، یعنی کہ دوسرا کلمہ پڑھے۔ یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ دخان پڑھے، یا انشاءاللہ اس سورہ کے پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر کسی کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ یعنی کہ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے۔ پھر بعد سلام کے 70 دفعہ یہ تسبیح پڑھے نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی بے انتہا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والا اپنے مسئلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخشش دے گی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت یعنی کہ راستہ یعنی کہ اس کے لیے کھول دو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ علم نشر 7 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام 27 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز میں یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک سورہ قدر یعنی کہ ایک بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت یعنی کہ ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ یعنی کہ 27ویں شب کو رمضان کو یعنی کہ 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 اور
یعنی کہ 12 اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ 27ویں شب کو 4 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص اور 27 بار پڑھے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ تو یہ ہمارے آج چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو تھی، جس کے اندر آپ کو 27 شب قدر کو ساتوں یعنی کہ ہم سے شروع ہونے والی سورہ 3 پڑھنے، یعنی کہ حامیم سے شروع ہونے والی سورہ 3 پر پڑھے۔ ساتوں یعنی کہ حامیم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت کا گناہ کے لیے بہت ہی فضیلت کی بات ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔